یا اس کو یوں لیفٹ رائٹ وائبریٹ کیا ہوگا. مین پوزیشن میں نے وہاں بھی سمجھائی ہوگی, ایکسٹریم پوزیشن بھی سمجھائی ہوگی, پوری ایک وائبریشن بھی سمجھائی ہوگی, آدھی وائبریشن بھی سمجھائی ہوگی, کوارٹر وائبریشن, سب کچھ میں نے وہاں سمجھایا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے, اور اس وائبریشن کے فوراً بعد ہم کیا کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے سر, وائبریشن کے فوراً بعد ہم نے کیا کیا ہوگا, ہم نے کہا ہوگا یار سارے پارٹیکلس کیا کر رہے ہیں, وائبریٹ کر رہے ہیں. تو جب سارے پارٹیکلس وائبریٹ کر رہے ہیں, کوئی اوپر ہیں, کوئی ان فیز ہیں, کوئی آؤٹ, کسی کا فیز ڈفرنس کتنا ہے, کسی کا فیز ڈفرنس. تو ہم نے کہا ہمیں شکل کیسی نظر آئے گی, ہمیں شکل کوئی اوپر نظر آئے گا, کوئی نیچے نظر آئے گا, کوئی تو ایک وقت میں کوئی کرسٹ پر ہوگا, کوئی ٹرف پر ہوگا, کوئی مین پر ہوگا, کوئی مین سے اوپر جا رہا ہوگا, کوئی مین سے. تو جو شکل تھی ہم نے کہا جی ہمیں ایک پارٹیکل کی وائبریشن نہیں سمجھنی, ہمیں کیا سمجھنا ہے, اوور آل شکل سمجھنی ہے. تو ہم نے وہاں اوور آل شکل پڑھ لی, حالانکہ وہاں پہلے کیا کرنا چاہیے تھا, وہاں پہلے ہر پارٹیکل کی وائبریشن کے جو کانسیپٹس ہیں وہ سمجھ لینے چاہیے تھے. لیکن ابھی جب میں ایک پارٹیکل یا مطلب اس وقت میں ایک ہی پارٹیکل پڑھا رہا ہوں نا, اس کی جب میں وائبریشن پڑھاؤں گا یا میں اس کی وائبریشن کی فزکس پوری کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ سر جی ہم تو اب کسی اور چیز کو سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہیں. وہ خود اپنے آپ میں پارٹیکل کی وائبریشن ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. اس کے اندر فارمولے, جیسے پہلے چیپٹر میں بھی آپ نے کوئی 10-15 فارمولے تو پڑھ لیے ہوں گے, اس کے اندر بھی کوئی 10-15 فارمولے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی سمجھ آتے آتے پھر جب ہم پارٹیکلس, انہوں نے کہا یہ کام کرو, ویو کو الگ کرو اور پارٹیکلس کی وائبریشن کو یا آسیلیٹری موشن کو الگ کر لو. حالانکہ ویو موشن اور آسیلیٹری موشن میں کافی حد تک سملیرٹی ہے. کیا سملیرٹی ہے کہ ویو موشن نتیجہ ہے کس چیز کا, وائبریٹری موشن کا. جی پتر, اصل میں دیکھیں میں تو اب ڈفرنٹ ایگزامپلس کرا رہا ہوں نا. میں تو ابھی سمپل پینڈلم کی مثال دے دی آپ کو. جو میں آپ کو پرانی مثال دے رہا ہوں وہ میکینیکل ویو میں سے آپ ٹرانسورس کی مثال لے لیں تو پرپینڈیکولر ٹو دا ڈائریکشن آف ویو موشن ہو جائے گا. آپ لانگیٹیوڈنل کی مثال لے لیں تو پیرلل ٹو دا ڈائریکشن آف ویو موشن ہو جائے گا. آپ ساؤنڈ کی مثال لے لیں تو ہر طرف ہی وہ وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. خیر شیان ادھر دھیان دو. جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے, جو اصل میں جملہ بولنا چاہتا ہوں, پلیز اس پہ فوکس کیجئے. میں جملہ کیا بولنا چاہتا ہوں, میں اس سے پچھلے کیس میں ایک ایگزامپل دے چکا تھا آپ کو. کون سی والی, اسپرنگ تھا. اسپرنگ کے نیچے کیا لگا ہوا تھا, میس لگا ہوا تھا. تو میس کیا کر رہا تھا, میس اوپر اور نیچے وائبریٹ کر رہا تھا. اسپرنگ میں کیا ہو رہا تھا, اسپرنگ میں کمپریشنز اور ریئرفیکشنز, مطلب اسپرنگ میں کیا پیدا ہو رہا تھا, لانگیٹیوڈنل ویو پیدا ہو رہی ہوگی. اور اگر میں کہوں کہ میں نے ایک رسی پکڑی ہوئی ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ جم کے اندر جو ایک رسی ہوتی ہے جس سے ایکسرسائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر میں کہوں جی میں نے وہاں کیا کرنا ہے, وہاں رسی میں کیا ہو رہا ہے, رسی میں تو میرا ہاتھ کیا کر رہا ہوگا, میرا ہاتھ اس کو اپ اینڈ ڈاؤن, تو میرا ہاتھ تو وائبریٹ کر رہا ہے. رسی میں کیا ہے, تو اصل میں وائبریشن کرنا ایک کاز ہے, اور اس کا ایفیکٹ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے, کچھ چیزوں میں اس کا ایفیکٹ ایز اے ویو نظر آتا ہے. تو ہم نے کاز کو پچھلے سال نہیں پڑھا, اس کا ایفیکٹ پڑھ لیا. تو ہم نے ایفیکٹ والی ساری پراپرٹیز پڑھ لی. یار یہ ویو کا ویو لینتھ کیا ہوتا ہے, تو ویو کا ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے, ویو کی فریکوینسی کیا ہوتی ہے, ویو کی سپیڈ کیا ہوتی ہے, ویو کی انرجی کیا. ہم ادھر آگے نکل گئے. ہم نے جو کاز تھا اس کے کیا کیریکٹرز ہوتے ہیں اس کو مس کیا ہوا ہے. تو ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, اس کاز کے کیریکٹرز پڑھ رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو ٹرمز پڑھا رہا ہوں, اور کافی ٹرمز وہی ہیں, پرانی والی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس وقت میں جس ٹرم پہ پھنسا ہوں وہ کون سی والی ہے, وہ یہ فریکوینسی میں سے میں نے کیا کیا, میں نے کہا پچھلے چیپٹر میں تھا 1 روٹیشن اوور 1 سیکنڈ. تو آپ نے شاید وہاں کہیں لکھ دیا ہو کیا 360 ڈگری اوور 1 سیکنڈ, یا لکھ دیا ہو کیا 2 پائی ریڈین اوور 1 سیکنڈ, یا شاید لکھ دیا ہو 2 پائی, تو 2 پائی ہے اوور ٹائم. کیا لکھ دیا, 2 پائی اوور ٹائم, 2 پائی ایف. کیا لکھ دیا, پچھلے سال 2 پائی, پچھلے چیپٹر میں 2 پائی, یہاں بھی ہے 2 پائی ایف. ایسے 2 پائی ایف کس چیز کا فارمولا ہے, اومیگا کا. کس کا, کوئی اومیگا کا فارمولا تھا 2 پائی ایف, تو یہاں پہ بھی ہے اومیگا کا فارمولا 2 پائی ایف. لیکن اب میں اس سے پہلے کہ خیر اومیگا تک تو میں نہیں جانا چاہتا. میں بس آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں, ویسے لکھ دیں, اگر لکھنے میں آ گئی تو بات ابھی لکھ دیں. ویسے مجھے بات ہے یہ ریڈینس پر سیکنڈ, صرف اتنا بتا دیں یہ کس کی یونٹ ہے. ہاں یہ تو اینگولر ویلوسٹی کی ہے. ادھر دیکھیے 2 پائی انٹو کیا, وٹ از دس, ریڈینس پر سیکنڈ. اس کو آپ اینگولر ویلوسٹی بولتے تھے کہ اینگولر اسپیڈ بولتے تھے, بعد میں ہم نے ٹھیک کر لیا تھا کہ ہم اس کو اینگولر ویلوسٹی نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے, اینگولر اسپیڈ کہیں گے. کیا ہوگا ویسے یہ,
ایک سیکنڈ رکیں گے. 2 پائی ایف اومیگا از اکول ٹو 2 پائی ایف ریڈینس پر سیکنڈ کو میں نے کیا بولا جی؟ اس کو اینگولر فریکوینسی یا اینگولر ویلوسٹی بولا ہے. خیر بہرحال جو بھی ہے اس کو آپ اینگولر سپیڈ بولیں یا آپ اس کو ایک کام کریں یار, ابھی یہاں میں کچھ نہیں لکھ رہا, ابھی کیا کریں, پہلے فیز ڈیولپ کریں, پھر فیز کے بعد اینگولر فیز ڈیولپ کریں, پھر اس کے بعد اس کی اینگولر سپیڈ ڈیولپ کریں, پھر وہاں سے میں ایک فارمولا ڈیولپ کر ہی دوں گا. ایک کام کریے, اس کے بعد ایک نوٹ لکھیں یار, اس کالم میں اگر جگہ ہے تو ٹھیک ہے, اگر کالمز برابر ہو گئے ہیں تو کیا کریں, اگر کالمز برابر ہیں تو برابر کر کے ایکسٹرا نوٹ لکھ دیں. اگر کالمز برابر ہو گئے ہیں تو الگ سے لکھ دیجیے گا, اگر کالمز برابر نہیں ہوئے تو اسی کالم میں لکھ دیجیے گا. کیا لکھوانا ہے میں نے؟ ایز دیر واز این آئیڈیا آف اینگولر ڈسپلیسمنٹ بریکٹ میں لکھیں تھیٹا سلیش ریڈین. ایز دیر واز این آئیڈیا آف اینگولر ڈسپلیسمنٹ, بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ تھیٹا سلیش ریڈین, بریکٹ کلوز کیجیے. ان سرکولر موشن, ایز دیر واز این آئیڈیا آف اینگولر ڈسپلیسمنٹ ان سرکولر موشن, likewise there is an idea of phase. Likewise کیا, there is an idea of کیا جناب؟ phase in what? phase کیا بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ تھیٹا نہیں لکھنا, کیا لکھنا ہے؟ فائی ایسے سلیش ریڈین, جیسے اوپر کہتے ہیں نا تھیٹا سلیش ریڈین, یہاں کیا لکھیں؟ فائی سلیش ریڈین. So there is an idea, likewise there is an idea of kya? Phase in what? In oscillatory motion. In oscillatory motion. In oscillatory motion. Underline the word phase. Phase کا لفظ انڈرلائن کریں جی. بتائیں جناب کیا اب اگلے کالم شالم برابر کر کے اگلی ڈیفینیشن لکھیں, اگلی ٹرم لکھیں جی. نیکسٹ ٹرم از کون سی والی جناب؟ فیز از دا نیکسٹ ٹرم. نیکسٹ ٹرم کی ہیڈنگ دیں جی فیز کی, فیز کی ہیڈنگ دیں جی. فیز کی ہیڈنگ دے دیجئے. اب مجھے لگتا ہے میں جملہ وہی بولوں گا جو آپ نے پچھلے سال بولا ہے. کیا بولا ہے؟ اٹ از ڈیفائنڈ ایز دا state of vibration. لکھیں جی, it is defined as the state of vibration, defined as the state of vibration of an object. It is defined as the state of vibration of an object. Defined as the state of vibration of an object. Defined as the state of vibration of an object. جی تو بھائی انڈرلائن دا ورڈ اسٹیٹ آف وائبریشن. ویسے تو آپ اسٹیٹ آف وائبریشن کے ساتھ پوزیشن آف وائبریشن بھی بتا سکتے ہیں کہ اس آبجیکٹ کی پوزیشن آف وائبریشن کیا ہے, یا پوزیشن ان دا وائبریشن کیا ہے. پوزیشن مطلب ایکسٹریم ہے کہ مین ہے, پازیٹیو ایکسٹریم ہے کہ نیگیٹو ایکسٹریم ہے, مین سے رائٹ پر جا رہا ہے کہ مین سے لیفٹ پہ جا رہا ہے, مین اور ایکسٹریم کے درمیان میں ہے, مین اور ایکسٹریم کے درمیان میں ادھر جا رہا ہے کہ مین اور ایکسٹریم کے درمیان سے. خیر جو بھی آپ نے بتانا ہے, آئی تھنک اٹس ناٹ جسٹ دا اسٹیٹ. آپ اسٹیٹ کو انڈرلائن کر کے آپ بریکٹ میں پوزیشن بھی لکھتے ہیں, پوزیشن بھی بتا سکتے ہیں آپ, پوزیشن آف دا پارٹیکل ڈیورنگ وائبریشن. پہلے آپ نے کہا اٹ از ڈیفائنڈ ایز دا اسٹیٹ آف وائبریشن آف این آبجیکٹ, پھر لکھیں اور اٹ از ڈیفائنڈ ایز دا پوزیشن آف این آبجیکٹ ڈیورنگ وائبریشن. Defined as the position of an object, position of an object during vibration, during vibration. اچھا اب جو اگلی بات میں لکھوانا چاہتا ہوں, ویسے تو اب اس کی پوزیشن کو میں نے کیا بولا ہے, کیسے بتا سکتے ہیں؟ انگریزی میں بھی بتا سکتے ہیں. کیسے؟ کس طرح وہ کہاں ہیں,
لیکن اس کو اس کی پوزیشن کو ریپرزینٹ کیسے کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہم فزکس میں کیا کرتے ہوتے ہیں, فزکس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر کانسیپٹ کو کیا کیا جاتا ہے, کوانٹیفائی کیا جاتا ہے. ہر کانسیپٹ کی کیا کی جاتی ہے, فزیکل کوانٹٹی ڈیولپ کی جاتی ہے. آپ نے بہت پہلے او لیول میں کیا پڑھا ہوگا, آئی تھنک او لیول کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے فزکس از ڈیفائنڈ ایز دا اسٹڈی آف فزیکل کوانٹٹیز. ان کو تو کہتے ہیں کیا ہم کہ جناب صاحب پڑھنی کیا ہے, فزیکل کوانٹٹیز پڑھنی ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ. لیکن اصل میں تو فزکس کا مطلب وہ فورسز اور انرجی اور میٹر اور یہ سب کچھ ہے. لیکن او لیول کی فزکس کی ڈیفینیشن آپ نے بھی کیا پڑھی ہوگی, اٹ از دا اسٹڈی آف فزیکل کوانٹٹیز. اور پورا سال او لیول میں کیا پڑھا ہوگا, پہلے چیپٹر سے لے کر آخری چیپٹر تک ہر چیپٹر کو کیسے پڑھا ہے, فزیکل کوانٹٹیز ہی بنا کے پڑھا ہے نا. تو ہمارا ایک اسٹائل ہے فزکس کو پڑھنے کا. کیا اسٹائل ہے فزکس کو پڑھنے کا؟ سر جی فزکس کو پڑھنے کا اسٹائل یہ ہے کہ کیا ڈیولپ کیا جائے, ہر کانسیپٹ کے لیے, ہر سچویشن کے لیے ایک کوانٹٹی ڈیولپ کر دی جائے. تو یہاں ایک سچویشن ہے, آبجیکٹ کیا کر رہے ہیں, وائبریٹ کر رہا ہے, اور وائبریٹ کرتے کرتے وہ کہاں ہے, یا مین پر ہے یا ایکسٹریم پر ہے. اور میں اس کو کیا کہنا چاہتا ہوں, میں اس کو انگلش میں ڈسکرائب نہیں کرنا چاہتا, میں اس کی پوزیشن کو مین یا ایکسٹریم سے, وہ تو تین ہی ہیں صرف, اگر اس طرح سے ورڈز بنائیں تو کتنے ہیں, سب تو تین ورڈ ہیں, مین, پازیٹیو ایکسٹریم اور نیگیٹو ایکسٹریم. اب میں اگر کہوں جی پارٹیکل ادھر ہے تو کیا کہوں کدھر ہے, کیا کہوں کدھر ہے, سر جی اٹ از سم ویئر ان بٹوین دا مین اینڈ دا پازیٹیو ایکسٹریم. اچھا اب ادھر سے ادھر آ رہا ہے کہ ادھر جا رہا ہے, اس کے لیے کیا کہوں, پھر انگریزی بولوں, سر اٹ از coming from the positive extreme moving towards the mean position somewhere in the middle. یہ فزکس ہوئی, یہ تو عجیب ہی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی نا. تو ہاں کیمسٹری میں کرتے ہیں ہم, کیمسٹری کا کام ہی کیا ہے, یا بایولوجی کا کام ہی کیا, وہاں انگریزی بناؤ جی, وہاں ہر کانسیپٹ کو بس کانسیپٹ کی طرح لکھو. فزکس کا کانسیپٹ کیا ہے, ہر کانسیپٹ کو ٹرم بنا, مطلب کوانٹیفائی کر کے کوانٹٹی بنا کے لکھو. تو یہاں وہ جو پوزیشن والا کانسیپٹ ہے اس کی کوانٹٹی بنائی جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا جی ایک ہی کوانٹٹی ہے پھر ہمارے پاس. کون سی والی بنائی انہوں نے فیز والی کوانٹٹی بنائی ہے. اور اس کو کس طرح سے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہے, یونٹس آف اینگل استعمال کیے ہیں. تو جو میں اگلا جملہ لکھوانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اٹ از ریپرزینٹڈ ان دا یونٹس آف اینگل. اٹ از ریپرزینٹڈ ان دا, یہ جو اسٹیٹ ہے یا پوزیشن ہے, اس کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں, اٹ از ریپرزینٹڈ ان دا, جیسے ہر کام کو ریپرزینٹ کرنے کا, جیسے آ رہے پچھلے سال ویکٹرز, اس کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ کیا تھا, تھی تو ویکٹر کوانٹٹی. تو ہم نے کہا سر جی اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک کالم ویکٹر بنا لیں. یاد آ رہا ہے او لیول میں کالم ویکٹر بنا لیں, ایک اوپر لکھیں ایک نیچے لکھ کے کیا کریں, ویکٹر بنا لیں. یا پھر نہیں سر اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جیومیٹری کا استعمال کریں, ڈائریکٹڈ لائن سیگمنٹ لگا دیں. یا پھر سر اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے الجبرا کا استعمال کریں, کوئی بھی چیز بولڈ میں لکھ دیں یا اس کے اوپر ایرو کا نشان لگا. تو اب ہر چیز کو ریپرزینٹ کرنا ہے نا بھائی, کوئی نہ کوئی تو میتھس استعمال ہوگی. یہاں جیسے ویکٹرز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ نے وہ جیومیٹری کا لائنیں استعمال کر لیں, تو یہاں میں کیا کروں, اب یہاں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میتھس کی کیا استعمال کر رہا ہوں, میتھس میں ایک اینگل پڑھا ہے آپ نے, تو استعمال تو میں کر سکتا ہوں. اب اگر آپ کہیں نہیں سر ہم نے تو پڑھا ہی سرکل کے لیے ہے, تو بیٹا بڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, جیسے بندہ بڑا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہ جو باتیں سیدھی سیدھی ہوتی ہیں وہ ہمیں بالکل انہیں سیدھی سیدھی باتوں کو تھوڑا کمپلیکس کرنا, یا اس کے ڈفرینٹ پہلوؤں کو دیکھنا, یا اس ایک بات کو کہاں اپلائی کرنا ہے, کیسے اپلائی کی جا سکتی ہے, ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کیسے کسی بات کے ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. یہی ہے نا اصل ایجوکیشن. جیسے جیسے بڑے ہوں گے کیا سیکھ رہے ہیں ہم, اپنے دماغ کو کیا کرا رہے ہیں, ہمارا دماغ کیسے گرو کر رہا ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں, ہمارے پرسیپشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں, ہمارے اوپینینز ڈیولپ ہو رہے ہیں, ہماری آئیڈیالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے, سنتے ہیں ہم ارد گرد, دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, سینسز کا استعمال کرتے ہیں, تو پھر ہمیں پتہ چلا ہاں یار یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو سائنس بھی کیا کرا رہی ہے ہمیں, سائنس میں ہمیں بڑا کرنے کی کوشش ہی کر رہی ہے کہ یار جو تم نے اینگل پڑھا ہے, اب کون سی تم نے قرآن کی آیت پڑھ لی ہے کہ جی اینگل صرف سرکل میں ہی پڑھنا ہے, یہ اینگل کو صرف گول گول ہی گھمانا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہاں. اب اگر اچھا, ویسے میں اکثر ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر میں نے او لیول میں آپ کو اینگل پڑھایا ہوتا کدھر, آسیلیٹری موشن پر, پہلی دفعہ اگر آپ اینگل پڑھتے ہیں, اور آپ کس کے لیے پڑھتے ہیں, آسیلیٹری موشن کے لیے اینگل پڑھتے ہیں کہ یار یہ 0 ڈگری ہے, یہ 90 ہے, یہ 180 ہے, یہ 270 ہے, یہ 360 ہے, تو سرکولر موشن کا اینگل سمجھنا آپ کے لیے بہت مشکل کام ہو جاتا. آپ کہتے سر یہ کیا کام ہے کہ یوں جاؤ تو 300, یہ کیا ہو گیا,
یہ تو اب صرف کیا ہو رہا ہے بھائی, بات کرنے کا پرسیپشن چینج ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, ہم سچویشن چینج کر رہے ہیں. اگر میں نے او لیول میں پہلے آسیلیٹری موشن پڑھایا ہوتا, وہاں اینگل پہلی دفعہ پڑھائے ہوتے اور بعد میں سرکل پہ اپلائی کرتا, تو آپ اس کو بھی عجیب و غریب ہی سمجھتے. جیسے ابھی آپ کیا کر رہے ہوں گے, عجیب و غریب ہی سمجھ رہے ہوں گے. جیسے یار اینگل اچھا خاصا سیدھا سیدھا اینگل ہوتا تھا, اینگل کی پراپرٹیز ہوتی تھیں, آپ اٹھا کے کہتے ہیں یہ زیرو ہے, یہ کون سی ڈی رکھوں, تو یہاں سے زیرو آئے گا اور یہاں 180 آئے گا. تو میں نے کب کہا کہ ڈی رکھنی ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا کہ ڈی رکھ کے یہاں سے یہاں تک 90 ڈگری میجر کرنا ہے. میں تو نہیں یہاں پہ ایکیوٹ اینگل رائٹ اینگل کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں تو صرف یہ کانسیپٹ استعمال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن بتانا صرف یہ چاہتا ہوں, مصیبت کیا ہو جاتی ہے, جو بات ہمیں بچپن میں پڑھا دی جائے پہلی دفعہ, اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں بچپن میں بتا دیا گیا کہ انڈیا ہمارا پڑوسی نہیں ہمارا دشمن ہے, تو بس اب پوری زندگی پتر دشمن ہی رہے گا. ہمارے لیے یہ سمجھنا کہ وہ بھائی پڑوسی ہے, کون ہے, اب جیسا بھی ہے ہم اس کے ساتھ کتنا, اب یہ نہیں سمجھیں گے ہم کبھی بھی, سب پڑوسی ہے کہ جو بھی ہے دشمن ہے سارا, ہے نہیں, کیا کریں, دشمن ہے سارا, دوسری بات ہی نہیں کریں گے, ہم سننا بھی نہیں چاہیں گے. کوئی بندہ اگر بتا دے یار پڑوسی جیسا بھی, اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے, نہیں 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 نہیں, تم یہ کیا کہتے ہیں رو کے ایجنٹ ہو, تمہارے تعلقات ہیں مودی سرکار کے ساتھ, تمہارے تعلقات ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ بھائی سننے ہی نہیں چاہ رہے, کیوں؟ جو چیز پہلے پڑھا دی گئی اس کا ڈفرینٹ ورژن. اور ایجوکیشن کیا سکھاتی ہے؟ اصل ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ اصل ایجوکیشن یہ حوصلہ دیتی ہے. کیا حوصلہ دیتی ہے؟ اپنے سے الٹا ورژن سننے کا حوصلہ دیتی ہے. جو آپ سوچتے ہیں اس سے مختلف بات سننے کی ہمت عطا کرتی ہے. اور اس ہمت کے بعد پیک کی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ بندہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو جب سمجھ آ جائے کہ میرا سوچ غلط ہے, اگلے والے بندے نے مجھے اچھی دلیل دی ہے, تو اپنی سوچ کو چینج کر دیا جائے, ٹھیک ہے. اور جہالت کی پیک کیا ہوتی ہے؟ کہ جب سمجھ بھی آ جائے کہ میں صحیح نہیں ہوں, اگلا بندہ صحیح ہے, پھر بھی ہم کیا کریں, نہیں جی ہم تو نہیں بدلیں گے, میں تو ایسے ہی رہوں گا. اس کو کہتے ہیں ابو جہل. جہالت کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ ابو جہل سے. آپ کو پتا ابو جہل نے کیا سٹیٹمنٹ دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس نے کہا اب ایک شخص کی پرسنالٹی کو آبزرو کر رہا ہے, پورے کا پورا ماحول, پورے کی پوری سوسائٹی ان کے خاندان کا ہے, ان کا بھتیجا بن جائے, ٹھیک ہے. حضرت ابو جہل کا, وہ بھی قریش سے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے قبیلے کے تھے. ان کے سامنے ایک بندہ بڑا ہوا ہے, ان کے سامنے ایک بندے کا کیریکٹر ہے, ان کے سامنے ایک بندے کی ساری اپ برنگنگ ہے. لیکن جب وہ بندہ ان کو ایک بات سمجھاتا ہے کہ اے اللہ کے بندو, اللہ ایک ہے, صرف اس کی عبادت کرو, باقی جو تم نے بت بنائے ہیں شرک مت کرو, ٹھیک ہے. تو ابو جہل کا کسی کو جواب پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کیا جواب دیا؟ اینی ون؟ نہیں. اس نے جواب یہ دیا, اے محمد جو تو کہہ رہا ہے میرے دل کو تو لگ رہا ہے, لیکن میں اپنے باپ دادا کی بات کو کیسے جھٹلا دوں کہ میرا باپ جھوٹ بول کے گیا ہے؟ مجھے سمجھ آ گیا جو تو کہہ رہا ہے, مجھے پتہ بھی چل گیا تو کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور شاید اس کے دل میں خیال بھی آ گیا صحیح کہہ رہا ہے, بھتیجا میرا جھوٹ نہیں بول رہا, ٹھیک ہے. لیکن اس کو کس چیز نے روک دیا؟ جہالت نے روک دیا. کس جہالت نے؟ تو کیا میرے باپ دادا جھوٹ بول کر گئے ہیں؟ اس کے اندر اتنی کریج ہی نہیں, اس کے اندر اتنی ایجوکیشن ہی نہیں تھی, اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ یہ سمجھ سکتا کہ ہاں یار میرے ماں باپ کوئی اللہ کے نبی تھوڑی تھے کہ جو وہ کہہ کے گئے ہیں صحیح کہہ کر گئے ہیں, وہ غلط بھی کہہ سکتے ہیں. یا جو میرے استاد تھے, جو میرے بزرگ تھے, جو میرے ٹیچرز تھے, وہ کوئی اللہ کے نبی تو نہیں تھے کہ جنہوں نے بالکل صحیح کہا ہوگا, غلط کہہ سکتے ہیں وہ. تو اس کی وہ جہالت اس کو لے ڈوبی. کون سی جہالت؟ پورے کا پورا وہ کیا کہتے ہیں, اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو وہ قریشیوں کو پتہ چل چکا تھا, یہودیوں کو, عیسائیوں کو پتہ چل چکا تھا یہ سچا نبی ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا, ان کی کتابوں میں پراپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. دے نیو اٹ. ان کو نشانیاں پتہ, تو جن کو تھوڑی تھوڑی ہمت تھی, جن میں ایجوکیشن تھی, جن میں سینس تھا, وہ کیا کرتے گئے, وہ اسلام میں کنورٹ ہوتے گئے. جن کے اندر ایجوکیشن نہیں تھی, سینس نہیں تھی, ہمت نہیں تھی کہ اپنے فور فادرز کی بات کو نگیٹ کرنا, یا اگر ان کی کوئی غلط بات ہے تو اس کے خلاف جانا, ٹھیک ہے. اگر برادری جو ہے وہ نون لیگ کو ووٹ ڈالتی ہے تو پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کی ہمت نہیں تھی, ٹھیک ہے. یا جو بھی ایک ہر پورے دور میں ایک فلسفہ رہا ہے, ہر ہمیشہ ایک فلسفہ رہتا ہے کہ جناب صاحب وہ ہمت نہیں ہوتی, بس پتہ چل جاتا ہے بندہ ٹھیک ہے جی, وہ بندہ بے شرم ہے اور یہ بندہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کو چیک کرو, آ رہا ہے بھائی صاحب, بھائی تجھے سیدھا جیل میں جانا چاہیے تھا, تو پارٹی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایسے نظام پر خدا لعنت بھیجتا ہے.
ٹھیک ہے. ہاں خاموش ہونا، یا وہ آپ سوچتے ہوں گے سر جی کافی دن ہو گئے ہیں کوئی آپ نے بات نہیں کی ہے، کوئی بات نہیں، بات نہ کرنے کا مطلب وہ آپ کو معلوم ہے کیا سچویشن ہے، کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے. میرے وہ پچھلے نا آپ نے فروخ حبیب کی تو دیکھی ہوگی پریس کانفرنس. ٹھیک ہے جی. اس کو 7 دن کے اندر اندر اس کا برین واش کیا ہے، جو بھی اس کے بیچارے کے ساتھ کیا ہے، 20 kg ریڈیوس ہوا ہے بھائی کا. ٹھیک ہے. ان 7 days. ٹھیک ہے. جس رات، ہاں بالکل پورے کا پورا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. جس رات کو اس کو انہوں نے گوادر سے پک کیا ہے، آئی نیو اٹ کہ کہاں سے پک کیا ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. ہمارے کچھ دوستوں نے کہا بھی یار کوئی چلو آگے پیچھے چلو، کسی اس کے پاس چلو. میں کہا بھائی میں گھر پہ ہوں، میں نے صبح کلاس جانا ہے، تم لوگوں نے جدھر جانا ہے جاؤ، میں نے کسی کے پاس نہیں جانا. ٹھیک ہے. تو جب ایک نظام ہے، میں چلا بھی جاؤں، ہم چلے بھی جائیں، انہوں نے ہمیں بھی ڈک لینا ہے کہ نہیں چلو جی آپ بھی 2 دن ہمارے پاس آرام کر کے جاؤ. ٹھیک ہے جی. خیر بہرحال مجھے کسی کے پاس آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر بھی ہے. لیکن وہ جو بھی سچویشن ہے، یہ سچویشن بیٹا لمبے عرصے تک نہیں چلتی. ایک بات یاد رکھیے گا، ظلم کا نظام جو ہے وہ لمبے عرصے تک نہیں چل سکتا. وہ کہیں نہ کہیں جتنا ظلم لمبا ہوتا جاتا ہے، وہ اپنے خلاف جو ریئیکشن ہے اس ریئیکشن کو مضبوط کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ظلم کے لیے کیا ہوگا، کیسے آواز اٹھائی جائے گی، کیسے تبدیلی لائی جائے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایک ایجوکیشن ہم حاصل کر رہے ہیں، میرا کام ہے پڑھانا، آپ کا کام ہے پڑھنا. صحیح اور غلط کی تمیز ہم نے سیکھنی ہے. اور جب بھی موقع ملے کہ صحیح اور غلط کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو صحیح اور غلط کے ساتھ کیسے کھڑے ہونا ہے. ہاں ابھی موقع نہیں مل رہا نا، میں سیاستدان تو نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی پولیٹیکل ورکر بھی نہیں ہوں کسی پارٹی کا. ٹھیک ہے. میرے پاس کوئی اس طرح کا عہدہ بھی نہیں ہے، تو میں وہ والا کام بھی نہیں کرنا چاہتا. ہاں مجھے جب ایک موقع دیا جائے گا کہ جناب صاحب ایک ووٹ ڈالنے ہیں، الیکشنز کا وقت آئے گا کہ جناب صاحب تم نے اپنی رائے بتانی ہے کہ تم کس کے ساتھ ہو اور کن کے خلاف ہو، ہاں اس وقت میں اپنی رائے کا استعمال کر لوں گا. ٹھیک ہے. چاہے مجھے لگے کہ میری رائے دبا دی جائے گی یا الیکشن کو اندر کوئی دھاندلی ہو جائے گی، جو بھی ہو جائے گی، بٹ آئی بلیو کہ میری وہ رائے ہے، میں اس کا استعمال کرنے ضرور جاؤں گا کہ میں اس ہاتھ پر ہوں کہ میں اس ہاتھ پر ہوں. ٹھیک ہے. میں نے اس دن کہیں پہ پڑھا کہ جب حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ مدینہ سے وہاں کہاں جا رہے تھے، عراق یا کوفہ کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں ایک مثال تھی کہ کوفے والے خاموش کیوں تھے. کوفہ کے قریب پہنچ چکے تھے. ٹھیک ہے. جب وہ یزید کے لشکر نے حملہ کیا تو وہ عرب سے تو مطلب یہاں مکہ مدینہ سے تو بہت دور نکل چکے تھے. کس ملک کے قریب عراق کے اندر جا چکے تھے نا، بغداد کے اندر پہنچ چکے تھے نا. بغداد سے کتنا دور ہے کوفہ. ٹھیک ہے. کوفہ نے انوائٹ کیا تھا، کوفہ کے لوگوں کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس تھے، ان کے ساتھ دوستیاں تھیں، وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے. تو وہ کیوں خاموش رہے وہاں؟ کوفیوں نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا کہ چلو جی اٹھ کے جا کے ہم حملہ کریں، اٹھ کے جا کے ہمارے رسول کے نواسا آ رہا ہے، حق پر آ رہا ہے، وہ دوسرے لوگ غلط ہیں، ہم نے اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا ہے. نہیں آئے کوفے والے ہیلپ کرنے کے لیے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، ڈر کے بیٹھے رہے. ٹھیک ہے. وہ آرام سے سکون سے بیٹھے رہے. تو کیا ہوا؟ دنیا کا زمین کے اوپر کا سب سے بڑا ایک ایونٹ ہوا، سب سے بڑے ظلم کا ایونٹ ہوا. آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، لوگ یاد کر کے روتے بھی، روتے روتے پتہ نہیں کس ایکسٹریم تک جاتے ہیں اس کو. ہاں غلط ایکسٹریم تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اس ایکسٹریم کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کسی غم کو یاد کر کے کس ایکسٹریم تک جانا ہے، وہ ہر کسی کا اپنا اپنا پرسنل میٹر ہے. لیکن ایک سچویشن تو ہے، ایک ہسٹری تو ہے، ایک ایونٹ تو ہے. اس ایونٹ میں کیا، کس بنیاد پر ہم حسن حسین رضی اللہ کی عزت کو آسمان پہ اور یزید کو گالی بناتے ہیں؟ کیا فینومنا ہے وہاں پہ؟ حق اور باطل کا فینومنا ہے نا. مسلمان تو دونوں خود کو کہتے تھے، میں بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. اللہ کو تو دونوں مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے وہ بھی مانتے تھے. لیکن کس بنیاد نے ایک کو حق کہہ دیا اور ایک کو باطل کہہ دیا؟ کیا چیز تھی وہ کیا فرق تھا؟ وہ کیریکٹر کا فرق تھا. وہ حسن حسین کے کیریکٹر میں اور یزید کے کیریکٹر میں ایک فرق تھا. وہ فرق آج تک قائم ہے. ٹھیک ہے. ہمیں کیا لگتا ہے، ہم نے گدھے گھوڑے کو اکٹھے ہی باندھ دینا ہے. گدھا گھوڑا اکٹھا نہیں باندھا جا سکتا. ٹھیک ہے. ہمارے سامنے ایک آپ تھوڑے کچھ 16 17 18 سال کے ہوں گے، بیٹا میں 34 سال کا ہوں. میں 34 سالوں سے ان گدھوں کو اور گھوڑوں کو دیکھ، مجھے پتا ہے کون سا والا گدھا تو کون سا والا گھوڑا ہے. اس وقت جس کو سر پہ بٹھایا ہوا دنیا جہان کا سب سے بڑا گدھا ہے وہ. ٹھیک ہے. سوری اگر کسی کو پسند ہے، سوری بردر. ٹھیک ہے. پتہ چلے خبر مجھ سے کہ سر یہ تو آپ نے ذاتی کر دی. ٹھیک ہے. گدھا بھی ایک جانور ہی ہے، گھوڑا بھی ایک جانور ہی ہے، جانور ہے. اب ہم دونوں میں سے ایک کو اچھا سمجھتے ہیں، کو برا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ جتنے دن اس بھائی کو بند کیا تھا نا، اس کے پلیٹلیٹس زمین پہ کہ آسمان پہ چلے گئے تھے، موت آ گئی تھی اس کو. تو اس کو موت سے بچانے کے لیے ہم نے ملک سے باہر نکال دیا. وہ ہمارے والا بھی پتہ چلتا ہے، ورزش کرتا ہے، سائیکلنگ کرتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی کچھ نہیں چاہیے، سائیکل لاؤ، سائیکلنگ کرنی ہے. کچھ نہیں چاہیے، کتابیں لاؤ، کتابیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے.
اس کی اماں ابا ملنے جاتے ہیں, بہن بھائی ملنے جاتے ہیں, بچے ملنے جاتے ہیں, سب سکون ہے بھائی, کوئی ٹینشن نہیں ہے, نہ پلیٹلیٹس نیچے ہوا ہے, نہ کچھ ہوا ہے, نہ کام ہوا ہے. صرف کیا ہے, ہاں ورزش تھوڑی کم مل رہی ہے یار, ورزش کرنی ہے. تو پاگل ہے نا, اس کا کیا کہوں, اس کو گدھا کہوں, اس کو گھوڑا نہ کہوں, ٹھیک ہے. تو فرق ہے نا, اتنا فرق ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آ سکتا, نظر آتا ہے, سمجھ بھی آتا ہے. صرف کیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں نا ایجوکیشن کی تھوڑی کمی ہے. سوری کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں عام عوام کو کہہ رہا ہوں جو وہاں حج اور عمرے کا ٹکٹ لینے چلے گئے, ٹھیک ہے, بائکس لینے چلے گئے, پتہ نہیں کیا کیا بکا جی وہاں پہ. جنت کا ٹکٹ بھی ملا ہے وہاں پہ ویسے, ٹھیک ہے, ایسے چاہیے تو مجھے بھی, خدا کی قسم جنت کا ٹکٹ چاہیے. کاش کے کسی جلسے میں ملے, میں اسی میں بیٹھ جاؤں جا کے, ٹھیک ہے جی. مطلب سب بکواس ہے بیٹا, میں بکواس ہی سنا رہا ہوں نا. میں کون سی کوئی اس وقت دنیا اپنے ملک کی حسین و جمیل باتیں بتا رہا ہوں, میں اپنے ملک کی بکواس بتا رہا ہوں. اور پتہ ہوتا تو ہم ادھر ہوتے ہیں, پتہ ہوتا تو بیٹا ہم اسرائیل کے بارڈر پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم اس وقت اسرائیل کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ٹکے کا بھی نہیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. بہرحال اویس نے مجھ سے کچھ دن سوال پہلے پوچھا ہے. کیا پوچھا تھا بھائی تم مجھ سے؟ ہاں, مجھ سے نا کہیں اس نے 2-3 دن پہلے کہا کہ سر جی یہ میں اپنی حالت بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ فلسطین کی جب بھی کوئی خبر سنتے ہیں یا ٹی وی پہ, جب بھی ٹی وی دیکھو تو ایک عجیب سا ڈپریشن ہی ہے, نہ بھی دیکھو تو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. یا جو آج کدھر ارتضیٰ کدھر ہے, اس نے فلسطین کا یہاں کوئی جھنڈا لگایا ہوا ہے. ویر از ارتضیٰ؟ جی ارتضیٰ نے یہاں فلسطین کا جھنڈا لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. خیر کوئی بات نہیں. ہاں, تو اب ایک سوال ہے اویس افضل مرزا کا کہ سر مجھے کرنا کیا چاہیے, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں فلسطین کے لیے, مجھے کیا کرنا چاہیے. میں بھی اس سوچ وچار کا کافی دنوں سے, بلکہ بچپن سے ہی, جب مجھے کوئی ایسی چیز سمجھ آتی ہے کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو جب پہلے دن حملہ ہوا نا, حماس نے جب اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر, تو اے ایس میں نا 2-3 اسٹوڈنٹس سے بڑا خوشی میرے پاس آئے. سر آپ نے چیک کیا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ سر وہ حماس نے بڑا غرق کر دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے آگے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا سر جی کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا جتنا حملہ اس حماس نے کیا نا, اس کو 1000 سے تم ملٹیپلائی کرو گے نا, اتنا بڑا حملہ اسرائیل کرے گا بھی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے سر وہ دیکھیں گے 2 دن بعد دیکھیں گے, ٹھیک ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ 2 دن بعد دیکھیں گے. بہرحال میں یہ حماس کی بے وقوفی پہ اس وقت ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا, یا اس نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے کہ نہیں ماری ہے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میں خود بھی اس چیز کا ایک متلاشی رہا کہ ہمیں ایز اے ہیومن بینگ کیا کرنا چاہیے. تو میرے کوئی ایک میں ان کو اپنا ٹیچر ہی سمجھتا ہوں, نام نہیں لوں گا. اسی دن میں 1-2 دن کے اندر کہیں نہ کہیں میرے کسی گروپ کے اوپر ان کا ایک لیکچر آ گیا آن دس اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے, اس جنگ کے اوپر. نام لوں گا تو سم ٹائم کچھ لوگوں کو کوئی اسکالرس پسند ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو کوئی اسکالرس پسند نہیں ہوتے ہیں, تو وہ نام سنتے ہی کہتے ہیں اس نے تو غلطی کہا ہوگا, ٹھیک ہے جی, یا وہ کہتے ہیں نہیں جی اس نے تو قرآن کی آیت بیان کی ہوگی. میں اس لیے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. میں آپ کو ایک فلسفہ بتا دیتا ہوں, مجھے بڑا پسند آیا ان کا فلسفہ. انہوں نے ان کا لیکچر سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ ان کا لیکچر سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے جب محمد بن قاسم نے پتہ نہیں آج سے کتنے سال پہلے, کوئی 1000 یا 1500 سال پہلے انڈیا پہ حملہ کیا تھا. تو اس نے کیا کیا تھا؟ جی نہیں بھائی, محمد بن قاسم نے جب انڈیا پر حملہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا اور کیسا کیا تھا؟ محمد بن قاسم نے انڈیا پہ حملہ تب کیا تھا جب انڈین اوشن کے اندر ایک شپ لوٹی گئی تھی. صرف ایک شپ. کتنی؟ ایک شپ تھی, اس کے اندر کوئی ہینڈ فل آف مسلمز ہوئیں گے, ناٹ مور دین 100. کتنے ہوں گے؟ 100 سے بھی زیادہ نہیں ہوں گے, آلموسٹ 100 مسلمز ہوئیں گے. اور اس شپ کو انڈین ڈاکوؤں نے کیا کیا؟ انڈین نے نہیں, انڈین عوام نے بھی نہیں, انڈیا کی گورنمنٹ نے بھی نہیں, انڈیا کے ہندوؤں نے بھی نہیں, انڈیا کے صرف کچھ چند لوگوں نے جو ڈاکو تھے, جو پائرٹس کی شکل میں سمندر میں ڈاکو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس شپ پہ حملہ کر کے مسلمانوں کی جو بھی ان کے ساتھ جو برا سلوک کو کر سکتے. مسلمانوں کے ایک بادشاہ نے, جس وقت مسلمان پوری دنیا کے فاتح تھے, کیا تھے؟ دنیا میں فاتح قوم تھی, ٹھیک ہے. دنیا کی فاتح قوم کیا ہوتی ہے؟ جو دنیا کی ڈومینیٹڈ قوم ہوتی ہے, جو سپر پاور ٹائپ قوم ہوتی ہے. پتہ ہے اس نے کیا کیا؟
اس نے انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی. انڈیا چھوٹا نہیں تھا, پتہ انڈیا کتنا تھا؟ انڈین اوشن سے لے کر نیپال تک جاتا تھا وہ, ٹھیک ہے, نیپال سے بھی آگے چائنا تک اس کی باؤنڈری جاتی تھی انڈیا کی. محمد بن قاسم نے ان 100 بندوں کا بدلہ لینے کے لیے, 100 مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے پتہ کیا کیا؟ پورے انڈیا کا بیڑا غرق کر دیا. اتنا بیڑا غرق کر دیا, اتنا بیڑا غرق کر دیا کہ وہاں انڈینز آدھے ختم کر دیے اور مسلمان وہاں پیدا کر دیے, ٹھیک ہے جی. وہاں اس نسل میں سے مسلمان نسل پیدا کر دی. تو ذرا اس کی بایولوجی تک بھی چلے جائیے گا کہ کتنا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے ان کا, ٹھیک ہے. بہرحال اب اس میں اچھا ہوا کہ برا ہوا, میں بس ایک مثال دینا چاہتا ہوں. دس از واٹ اے سپر پاور ڈز وین ایور اٹ سیز کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اچھا کرتی ہے کہ برا کرتی ہے, یہ فاتح قوم کا نشان ہوتا ہے. یہ فاتح قوم کی سب سے پہلے اپنی فتح ثبوت کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ ہم فاتح ہیں, ہم سپر پاورز ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ تم پنگا نہیں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. مستی کرنی ہے, ڈاکہ مارنا ہے, جاؤ کسی اور کا ڈاکہ مارو. ہمارے ایک بندے کا بھی ڈاکہ مارو گے تمہاری پوری قوم کا بیڑا غرق کریں گے ہم. تم نے کیا مذاق سمجھا ہوا ہے؟ تم نے ہمیں ایک ملک سمجھا ہوا ہے؟ ہم ہیں پوری دنیا کے فاتح, ٹھیک ہے. دس از واٹ اب فاتح ڈس. اب فاتح کو انگریزی میں کیا بولیں گے؟ مطلب سپر پاور ہی بولیں گے, ہاں, کانکرر بولیں گے, جو کانکررز ہوئیں گے وہ, ٹھیک ہے. اس وقت دنیا کے کانکررز کون ہیں جی؟ ورلڈ وار 1 یا ورلڈ وار 1 تو بات ان کی آپس کی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. اس میں تو ہم کہیں پہ بھی نہیں تھے, ہمارے صرف فوجی تھے, ٹھیک ہے. 1857 ٹھیک ہے جی. چلو تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں. 1800 سے تب سے دنیا کے کانکررز کون ہیں؟ برٹش امپائر جو ہے وہ دنیا کی کانکرر قوم ہے, ٹھیک ہے. اور اس برٹش امپائر کا جو کیا بولتے ہیں اثر و رسوخ ہے پورے کی پوری دنیا میں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. کبھی کس شکل میں, کبھی کس شکل میں, کبھی کس شکل میں, کبھی کولونائزیشن کی شکل میں, کبھی کس شکل میں, کبھی کس شکل میں. اس وقت یہ اصل ابھی بھی برٹن رول ہی چل رہا ہے. اسرائیل بھی برٹن رول کا ایک حصہ ہے, امریکہ بھی برٹن رول کا ایک حصہ ہے. ہمیں نام دکھتے ہیں کہ جی امریکہ زیادہ بڑی سپر پاور ہے, ہمیں نام دکھتا ہے کہ جو برٹن ہے وہ اسرائیل ہے وہ زیادہ بڑی سپر پاور ہے. لیکن وہ جو برٹن رول ہے اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں, وہ اب کوئی ان کو زائنسٹ کہے تو کوئی ان کو پتہ نہیں فری میزن کہے, یا کوئی ان کو جو مرضی ان کا نام رکھیں, ٹھیک ہے. کوئی نیو ورلڈ آرڈر جنہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے وہ کہیں, جو بھی کہیں, کچھ ہیں, لیکن ان کی اوریجن کدھر ہے, ان کا روٹ کدھر ہے؟ گریٹ برٹن کے اندر. ان کا ابھی بھی نام اس کا گریٹ برٹن ہی ہے, ٹھیک ہے. صرف برٹن نہیں ہے, کیا نام ہے ان کا؟ گریٹ برٹن ہی نام ہے ان کا, ٹھیک ہے. تو وہ فاتح ہیں, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جب آپ کوئی بھی بڑی کوئی چھوٹی قوم, کمزور قوم, ٹھیک ہے جی, ایک مفتوح قوم, اردو میں لفظ ہوتا ہے مفتوح, ایک ہوتا ہے فاتح, ایک ہوتا ہے مفتوح. فاتح کون ہوتا ہے؟ جو کانکر ہوتا ہے. مفتوح کون ہوتا ہے؟ جس کو اس نے کانکر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہماری جو خلافت عثمانیہ تھی یا ترکی کا نظام تھا یا جو خلافت تھا, یہ پتہ بہت سال پہلے تھا, ٹھیک ہے. اب مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں ہے کہیں پر بھی, ٹھیک ہے. اب اگر آل سعودی عرب بھی ہے تو آپ کو پتہ ہے بڑے سعودی عرب, آل سعود, بڑے سعود, کسی کو پتہ ہے یہ سعود کون ہے؟ یہ ایک نسل ہے وہاں پر جس نسل کو گریٹ برٹن نے وہاں پر امپوز کیا. خلافت ترکیوں کی خلافت کو ختم کر کے آل سعود ایک خاندان تھا, اس خاندان کو برٹن نے سپورٹ کیا, سپورٹ کر کے ان کو مار کر ان کو کہا تم اب اس کے بادشاہ ہو. تو وہ کون ہے بیٹا؟ وہ گریٹ برٹن کے نمائندے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جدھر جدھر جو ہوا, ادھر فلسطین میں اسرائیلیوں نے, ہمیں تو بس ہمیں کہانی سنا دی جاتی ہے کہ جی وہ فلسطینیوں کا دل دکھ گیا تھا, انہوں نے یہودیوں پر بڑا ترس کھایا اور ان کو کہا آؤ یار ہم تمہیں اپنے علاقے میں رکھتے ہیں. بکواس سنائی جاتی ہے ہمیں, ٹھیک ہے. وہ جس کسی نے مارا تھا, جو کچھ بھی کیا تھا, وہ انگریزوں کا ڈیسیجن تھا. جو ورلڈ آرڈر جنہوں نے ڈیولپ کیا ان کا ڈیسیجن تھا کہ یہ یہودی ہم یہاں سے نکال کر اس جگہ پہ سیٹل کروائیں گے, اور اسی کام کے لیے سیٹل کروائیں گے. کس کام کے لیے؟ ہاں جی, وہاں ہمیں مڈل ایسٹ کے اندر ہمیں اپنے بندے چاہیے, ہمیں وہاں پہ یہودیوں کا نظام چاہیے, ہمیں مسلمان نہیں چاہیے. وہاں پہ ہیں تو صحیح, لیکن ہم اپنا ایک علاقہ قائم کریں گے, ٹھیک ہے. ہم نے تو کوئی ان کو منت تل رہا, ہمارے انہوں نے منتیں تو نہیں کی فلسطینیوں کی کہ یار ہمیں یہاں رہنے دو. وہ ایک رول پاس ہوا, گریٹ برٹن نے رول کیا, اس کی حکومت تھی آدھی دنیا کے اوپر, ان کو وہاں پہ آنے کی اجازت ملی, ٹھیک ہے. اتنے کوئی اچھے مسلمان نہیں تھے کہ نہیں یار ان کو مار پڑی ہے, ان کو مر گئے بیچارے, ہم ان کو آ کے سپورٹ کرتے ہیں. مسلمان اتنے اچھے ہوتے تو اپنے لیے اچھے ہوتے, ہم اپنے لیے اچھے نہیں ہیں, کسی اور کے لیے کیا اچھے ہوں گے ہم. آج کل افغانیوں کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟
ہے گھر جاؤ. تو انہوں نے کہا ہم سر میچ دیکھ جیت کے دکھاؤ. ٹھیک ہے, ہاں انہوں نے ایسا برابر کیا, ہمیں گھر بھیجتے ہو نکمے میں پانڈے ہو. ٹھیک ہے, میں نے کہیں میم پڑھی یار, یہ ان کو گھر بھیجنے والا رول میچ کے بعد نہیں نکال سکتے تھے ہم. ٹھیک ہے, وہ کسی کو غصہ کیوں دلاتے ہو یار, تمہیں پتہ نہیں ہے مار مار کے تمہارا برکس بنا دیں گے ہم. ٹھیک ہے, بہرحال یہ ایک الگ فنی سی بات ہے, میں اس فنی بات کو نہیں کرنا چاہتا. واپس آتے ہیں, فلسفہ سمجھا رہا ہوں کس چیز کا, فاتح قوم کا اور مفتوح قوم کا. ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم فاتح قوم نہیں ہیں, ہم بہت ڈاؤن فال کا شکار ہے, مفتوح قوم ہے. تو مفتوح قوم کو کیا کرنا ہے بتاؤ بھائی, مفتوح قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ مفتوح قوم کو منت سماجت کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ وہ ہم کرتے ہیں. کیا کرنی چاہیے ہیں؟ بیگرز کانٹ بھی. سر جی مجھے بس 5 منٹ دے دیں پلیز. سر تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہو گیا نا, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. وہ کیا ہمارا پی ایم کیا کہتا تھا, بیگرز کانٹ بھی چوزرز. یس صحیح کیا کر گیا بھائی. کیا تب چڑھتی ہے آپ کو, کیوں تب چڑھتی ہے, کس بنیاد کی تب چڑھی ہوئی ہمیں جملے کے اوپر؟ ٹھیک ہے, بیگرز کانٹ کیا کہتے ہیں, وہ چوزرز ہو سکتے ہیں. بہرحال جو بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں یار, بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. اب میں نے کہا منت سماجت تو ہماری پوری قوم کرتی ہے. ہمیں ویسے ترکی والے اچھے لگتے ہیں کہ جی پتہ نہیں اردوان صاحب کی بڑی پرسنالٹی ہے, بڑا زور ہے ان کا. ٹھیک ہے, وہ بھائی جان جا کے کہیں نا اسرائیل کو, وہ تو مڈل ایسٹ کے بالکل بیچ میں رہتے ہیں, قریب رہتے ہیں وہاں سے ان کے. ٹھیک ہے, وہ ان کو ایک فون کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بم تو کم کر دو یار. ٹھیک ہے, منت سماجت کر کے صرف کیا کہہ سکتے ہیں, خدا کا واسطہ ہے ایڈ تو جانے دو اندر. ابھی تک مسلم امہ کے سب سے بڑے لیڈرز نے میکسیمم کیا منت کی ہے اسرائیل کی. وہ بھائی وہ جو مر رہے ہیں ان تک کھانا تو پہنچانے دو یار. یہ کیا ہم نے ابھی تک, یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ملی. ایک چھوٹے سے بارڈر پہ اجازت ملی ہے, اور اس بارڈر پہ بھی کیا اجازت ملی ہے, کیا فلانی ایڈ جائے گی, فلانی ایڈ نہیں جائے گی. ہے جی, ایڈ میں بھی پتہ نہیں دوائی جائے گی, پیٹرول نہیں جائے گا. ہے جی, گیسولین نہیں جائے گی, یہ موو نہیں کریں گے, گاڑیاں بند کرو ان کی. ہاں بہت تمہیں ان کے اوپر پیار اور محبت آ رہی ہے تو ان کے لیے کچھ کھانا بھیجنا تو بھیج دو, دوائی بھیجنی تو بھیج دو. اور جب دوائی بھیجو گے تو جو تمہارے بندے ہوں گے جہاں تم کھڑے ہوگے ہم تمہیں بھی بم ماریں گے. اب بتاؤ, اب بھیجو بیڈ. ٹھیک ہے, تم اسپتال میں ایڈ دو گے, ہم اسپتال اڑا دیں گے. تم اسکول میں تو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, اوے یہ کر دیا, اوے وہ کر دیا. او بھائی ہمارا محمود غزنوی آتا تھا, وہ کیا کرتا تھا, وہ یہی کرتا تھا نا. فاتح قوم اور کیا کرتی ہے, وہ کب دیکھتی ہے جنگ کے دوران کے اسکول ہے کہ اسپتال ہے, وہ کہتی ہے بیڑا غرق کرو ان کا. انہوں نے مارے 100 بندے, ہم کتنے بندے مارے ہیں اسرائیلی, ہم نے 1000. وہ تو جب تک لاکھ سے زیادہ نہیں مرتے نا فلسطینی, تب تک تو فاتح قوم. میں فاتح قوم کا نمائندہ ہوتا, خدا کی قسم سکون نہ آتا مجھے جب تک میں اپنے دشمن کے 1000 کے بدلے لاکھ بندے نہ مارتا. اگر میں کانکرر ہوتا تو یس, یا جو بھی میرے خاندان میں یا میری نسل میں یا میرے کیا کہتے ہیں اسلام میں یا میرے مذہب میں یا میرے جو پاس میں جو بھی کانکررز رہے ہیں ایسے ہی رہے ہیں, یہی کرتے رہے ہیں. اور آپ صحیح کرتے رہے کہ غلط کرتے رہے. آئی ایم سوری, میں اس کی مثال نہیں دے سکتا آپ کو. وہ کہتے صاحب دیکھ لیں, کچھ کو لگتا ہوگا صحیح کرتے رہے. ہاں مجھے لگتا ہے غلط, وہ ہمارے والے بھی گھٹیا لوگ تھے, غلط کرتے رہے ہیں. کیونکہ جس کی میں نے مثال دینی ہے اس کا نام ہے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے نہیں کیا یہ, اس نے لڑائی کو اینڈ درجے تک کیا کرتا تھا, ریزسٹ کرتا تھا نہیں کرنی, اور جب کرنی پڑ جائے بڑے ڈیسنٹ اصولوں پہ لڑائی کرتے تھے. اور لڑنے کے بعد جب اس علاقے پہ واپس جاتے تھے فتح مکہ کے وقت, تو کیا کیا انہوں نے, یہ کیا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ایک بندے کے جا کر. میرے رسول نے تو نہیں کیا, وہ تو مجھے یہ سکھا کر گیا ہے کہ بھائی جب کسی کو فتح کر لو, ہاں لڑائی کرو, ایک اسپیس میں کرو, اس میں جانوروں کا خیال رکھو, اس میں بچوں کا خیال رکھو, اس میں عورتوں کا خیال رکھو. لیکن جب وہ چلے گئے اس کے بعد ہمارے والوں نے کیسے جنگیں کی, آپ کو پتہ, آپس میں بھی جنگیں کی ہیں. ہمارے والوں نے تو آپس میں بھی جنگیں کر کے پتہ نہیں کیا بیڑا غرق کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے بہت سارے کیریکٹرز ڈاؤن فال کا شکار ہیں. اب آتا ہوں ہمیں کرنا کیا ہے. یہ تو ایک پوری ہسٹری ہے نا, کرنا کیا چاہیے. میں نے کہا تھا منت سماجت کرنی چاہیے. کس چیز کے لیے؟ امن کے لیے. کس چیز کے لیے ہے نہیں, چلے جائیں. منت سماجت کرنی چاہیے کس چیز کے لیے؟ امن کے لیے. کیوں جی چاہیے امن, چاہیے کیوں چاہیے امن, ہے جی ہے نہیں 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 بیٹا جی, امن کسی اور کام کے لیے چاہیے. امن اس کام کے لیے چاہیے کہ خود کو دوبارہ ڈیولپ کرنا ہے جی. امن نہیں ہوگا نا تو ہم خود کو ڈیولپ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. امن اس لیے مانگنا ہے, محنت کر لو. جب آ رہے ہیں مار رہے ہیں, مار کے برکس بنا رہے ہیں,
جب اتنا کچھ کر رہے ہیں ہاتھ باندھو یار, پاؤں میں پڑو بھائی, منتیں کرو, سمجھتے کرو ان کی, کہو یار امن چاہیے بھائی, تم بادشاہ ہو, مان لو ان کو. وہ کہتے ہیں اسرائیل کو منواؤ, وہ مان لیا بھائی, تجھے سب کچھ مان لیا. اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ امن کیوں چاہیے؟ اس امن کے دور میں کچھ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں جی, علم اور کیریکٹر کی پیک حاصل کرنی ہے. جو پیک ان کے پاس ہے وہ حاصل کرنا ہے. کیا ہے ان کے پاس؟ کیا ہے بھائی جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ان کا ایک نیشنل کیریکٹر ہے. ہماری نیشن میں کیریکٹر نہیں ہے. ہمارا کیریکٹر جگاڑی کیریکٹر ہے. ہمارا کیریکٹر 2 نمبر کیریکٹر ہے. ہمارا کیریکٹر کی ڈیفینیشن کرپشن ہے. ان کی کیریکٹر کی ڈیفینیشن محنت ہے. ان کے کیریکٹر کی ڈیفینیشن سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج ہے. ٹھیک ہے جی. ان کی اکانومیز آسمان پر ہیں. ٹھیک ہے. تو جو جس چیز سے ان سے لڑنا ہے اس کو حاصل کرو. وہ کیا ہوگا؟ وہ سائنس اور علم کے میدان کی پیک حاصل ہوگی. پھر انڈیویجولس کے بعد نیشنل کیریکٹر کی پیک حاصل ہوگی. اور ہاں, پھر اپنی اوریجنل آئیڈینٹی بھی یاد کرنی ہے. کون سی والی؟ وہ مسلم وحدت والی, اسلامک کمیونٹی والی, مسلم یونٹی والی. وہ ڈیولپ کرو. اور پھر اس کے بعد کیا کرو؟ پھر ایک پولیٹیکل یونٹی ہے, وہ بھی ڈیولپ کرنی ہے. چونکہ جو ہمارے فاتح کے پاس, جو ہمارے کانفرنٹ کے پاس 3 چیزیں پتہ ہے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ان کا علم, ان کا نالج, ہم اس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہمارا ان کے ساتھ. پھر ان کا نیشنل کیریکٹر, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہمارا ان کے ساتھ. پھر ان کا جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, جو ان کی پولیٹیکل یونٹی ہے. آپ کو برٹن ادھر نظر آتا ہے, امریکہ ادھر نظر آتا ہے, اسرائیل ادھر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے, ہوئی بھی کس کے ساتھ ہے؟ دنیا جہان کے سب سے کمزور لوگوں کے ساتھ. وہ امریکہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم نے پورے کی پوری اپنی فوج تمہارے سمندر پہ بھیج دی ہے, تمہارا سمندر ہم نے کنٹرول کر دیا ہے. یہ گریٹ برٹن والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم نے جتنے ہتھیار بنائے تھے, ہم نے سارے ہتھیار تمہارے ایئرپورٹس پہ لینڈ کر دیے ہیں, جتنا مارنا ہے مارو. کیا ہے ان کے اندر؟ پولیٹیکل یونٹی ہے نا بھائی. ٹھیک ہے. یہ پولیٹیکل یونٹی ان کے اگر 3 4 5 6 ملکوں میں ہے تو ہمیں کیا موت پڑتی ہے یہ یونٹی ڈیولپ کرتے ہوئے. ہم نے افغانیوں سے بھی لڑنا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے ایرانیوں سے بھی لڑنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے عراقیوں سے بھی لڑنا ہے. اور ہم آپس میں سارے یونٹی ڈیولپ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن یہ بات کی بات ہے یونٹی ڈیولپ کرنا. کچھ ہو تو کسی بنیاد پر یونٹی ڈیولپ کرے نا. یونٹی ڈیولپ کرتے رہے لیکن علم کوئی نہیں ہے, نالج کوئی نہیں ہے, کریکٹر کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے اینڈ پر یا سب سے سٹارٹ پر جو اسلام کا فلسفہ ہے, بنیادی چیز اس سارے کے لیے اسلام کی یونٹی چاہیے. تو کیا کیا چاہیے جناب صاحب؟ 3 چیزیں چاہیے. اگر واقعی کبھی آپ نے سوچنا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ان 3 کاموں پہ کام کریے. ٹھیک ہے. وہ کیا کام ہے؟ میں نے دوبارہ آخری بتا دیتا ہوں. علم کی پیک حاصل کرنی ہے, کیریکٹر کی پیک حاصل کرنی ہے, پولیٹیکل یونٹی پورے جس کو آپ مسلمان کے لیے اگر درد رکھتے ہیں تو پورے مسلمانوں میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے یا یونٹی ہونی چاہیے. اور ایکچوئل میں جو مسلم یونٹی ہے وہ ہونی چاہیے. یہ سنی شیعہ وہابی بریلوی یہ جب تک پھنسے رہیں گے نا ہم اس میں, تو ہم اپنے آپ کو نہیں چھوڑتے. ہم اپنے شہر اپنے ملک میں مسجدیں یا کیا کہتے ہیں امام بارگاہیں نہیں چھوڑتے تو پتہ ہم اور کدھر کو چھوڑیں گے. کون مارتا ہے ادھر آ کے بم؟ ہاں جی, کوئی ہندو مارتے ہیں؟ کون مارتا ہے؟ ادھر ہم خود ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں چھوڑتے ہیں. تو ہمارا اپنا ہی کوئی نظام, نہ تو اسلامک یونٹی ہے نہ پولیٹیکل یونٹی ہے, کچھ بھی ہے ہی نہیں. تو کیا کریں؟ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ یہاں ریلی نکال کے فلسطین آزاد ہوگا. نہ مجھے لگتا ہے کہ میں فلسطین کے جھنڈے لگا کے اس کو آزاد کر سکتا ہوں. نہ مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ ان کو وہاں ایڈ پہنچا کر ان کو کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ مر رہا ہو اور آپ کہیں صرف روٹی لائے ہوں میں تمہارے لیے. ٹھیک ہے جی. کوئی بندہ مر رہا ہو جس کے گھر میں حملہ ہوا ہو اور آپ اس کو بولے میں تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں بس میں تمہیں چھپ کے لایا ہوں, تھوڑی سی تمہیں روٹی لا کے دے رہا ہوں, کھا لے بھائی. وہ کہے گا بھائی تو یہ بھی کیوں لایا, مرنا ہی تھے یار, کوئی ایسا ٹیکہ لا جو مجھ سے لگا اور میں مر جاؤں. ان کو اس ایڈ کی ضرورت ہے کہ اس عالم میں جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, ایک کا بازو ٹوٹا ہوا ہے, ایک کا باپ مرا ہوا ہے, ایک کی بہن مری ہوئی ہے, کیا کرنا ہے اس نے زندہ رہ کر؟ ہاں جی, میں اس عالم میں ہوں تو میں تو زندہ نہیں رہنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. یا پھر مجھے کم از کم اتنی انرجی مل جائے, اتنی طاقت مل جائے کہ میں اپنے دشمن کا حساب کتاب برابر کروں. وہ اگر طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کریں بھائی؟ منت سماجت کریں ان کی. بادشاہ وقت ہیں وہ, بادشاہ دنیا ہے وہ. ٹھیک ہے. ہمیں کیا لگا جی دعائیں کریں جی. جی ہاں صحیح بات ہے, بادشاہ کائنات سے دعا کریں. تو بادشاہ کائنات نے کچھ راستہ بتایا ہے, اس راستے پہ چلیں. بادشاہ کائنات نے وہ جو ایک راستہ میں ہر سال پہلی کلاس میں بتاتا ہوں, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, وہ خدا کے قرآن کی آیت ہے, خدا کا اصول ہے.
اے انسان تمہیں اتنا ملے گا جتنی تم کوشش کرو گے, محنت کرو گے. محنت کی ہم نے, وہ تو محنتیں کر رہے ہیں نا. ان کا ذرا ان کی ہسٹری پڑھیں, ان کا دن گزارنے کا طریقہ پڑھیں, اپنے دن گزارنے کا طریقہ دیکھ لیں. ہے جی, ذرا اسرائیلیوں کا کوئی دن دیکھ لیں کہ ان کے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 17. ذرا چیک کیجئے گا, کبھی جا کے پڑھیے گا کہ 17 ایئرز اولڈ اسرائیلی اپنے 24 آورز کیسے گزارتا ہے. پھر اپنے اوپر شرم کھائیے گا, اور خود پہ, اس پہ لعنت نہ بھیجیے گا, خود پہ بھیجیے گا کہ میں کیا کرتا ہوں ان 24 گھنٹوں کے ساتھ, وہ کیا کرتا ہے 24 گھنٹوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اللہ کی مدد تو بیٹا تب آتی ہے جب اپنا بیسٹ دیا جاتا ہے. وہ بیسٹ دیا ہے 313 نے ورسز 1000. جی, تب اللہ کی مدد آئی تھی. ٹھیک ہے. اور اللہ نے کوئی ایسی غائبانہ, اللہ کہتا ہے میں مسلمانوں کا دل ہی اتنا سٹرونگ کر دیتا ہوں, ان کے اندر اتنی اسٹرینتھ لا دیتا ہوں کہ وہ ایک بندہ 3 بندوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. وہی مسلمان تھے, وہی صحابی تھے, وہی رسول بھی تھا, اس سے زیادہ بھی تھے. جنگ کا نام جنگ احد تھا. کیا ہوا؟ شکست کا سامنا ہوا. کیوں جی؟ کچھ تو غلطی ہوگی, کچھ تو مسئلہ ہوگا, کوئی تو مستی انہوں نے کی ہوگی. ہے جی, کیا مستی ہے جی؟ کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولیں گے, آواز نہیں. لالچ آ گیا تھا. ٹھیک ہے جی. لالچ سے بھی پہلے ایک لیڈر کا آرڈر تھا, اس لیڈر کے آرڈر کو انہوں نے نگیٹ کیا تھا. لیڈر کا آرڈر تھا تم نہ ہلنا وہاں سے, باقی سب جو مرضی ہو تم پہاڑ پہ کھڑے رہنا. کیونکہ لیڈر کو اللہ نے عقل, سینس, سمجھ, سب کچھ نالج دیا ہوا تھا کہ تم یہاں سے جیتو گے, وہ اینڈ پہ وہاں سے بھی حملہ کریں گے, تم نے کچھ بندے وہاں کھڑے کر دینا. تو اب لیڈر کو نالج ہی دے سکتا نا اللہ. اب وہ جو بندوں نے لیڈر کا حکم ہی نہیں مانا, انہوں نے کہا جی جنگ جیت کے چلو جی آؤ پہاڑ سے نیچے اور غنیمت کا مال لوٹو. ٹھیک ہے. تو کیا آ گیا؟ اللہ کی کے لیے جنگ, وہ خیال ختم ہو گیا. خدا کے رسول کا حکم وہ بھول گئے. کیا نظر آ گیا؟ دنیا کا مال نظر آ گیا. وہ دنیا کے مال میں کسی کو سوڑ پسند ہوگی, سوڑ پسند نظر آ گئی ہوگی, کسی کو گھوڑے پسند ہوں گے, گھوڑے نظر آ گئے ہوں گے, کسی کو جو بھی نیچے نظر آیا ہوگا. انہوں نے کہا جی جنت بھی گئی کھڑے میں, تو حکم بھی گیا کہیں اور. تو اللہ نے کہا چلو اب مزہ چکو, چلو تم مسلمان ہو کہ صحابی ہو کہ اللہ کے رسول کے دوست ہو, تم نے جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو ہی نہیں چلنا تو پھر تم بھی جاؤ. ہاں, ہم میں سے اللہ کرے کہ وہ ان کا درجہ شہادت والا ہی ہو. ٹھیک ہے. لیکن جس لمحے میں ان کی وہ موت واقع ہوئی, تھوڑا کریٹیکل لمحہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اللہ کے 2 حکم کا نگیشن ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے, شہادت کا رتبہ ہی دے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ نیچے آئے تو اس لمحے میں 2 قرآن کے اعمال, 2 حکموں کا نگیشن ہو رہا ہے. دنیا کے لیے نیچے آ رہے ہیں, دنیا کا مال سمیٹنے کے لیے نیچے آ رہے ہیں, پہاڑ سے اتر رہے ہیں مال غنیمت کے لیے, اور اپنے رسول کا حکم پیچھے پسے پشت رکھ دیا ہے انہوں نے. اس سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے پھر ادھر مزہ بھی چکھا دیا جنگ کی ہار کا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم اپنے کرتوت کا خراب کر کے, اپنے کیریکٹر کے لو لیول پہ جا کے, ٹھیک ہے, نہ علم ہے, نہ طاقت ہے, نہ سائنس ہے, نہ ٹیکنالوجی ہے, نہ کیریکٹر ہے, نہ یونٹی ہے, نہ کچھ ہے, نہ کہاں ہے, نہ اسلام ہے, نہ مسلمان ہے, آپ کو لگتا ہے ہم فلسطینی ان کی کوئی ہیلپ کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. ابھی ان کی باری ہے پتر, کل ہماری باری آئے گی. ٹھیک ہے. ہماری تو باریاں لگتی رہیں گی. کبھی عراق کی باری ہے, کبھی افغانستان کی باری ہے, کبھی ان کی باری ہے, انہوں نے اگلا نام ایران کا لے لیا ہے. ٹھیک ہے. اگلی باری ایران کی ہے. ایران کے بعد ہاں ایرانیوں میں تھوڑا سا میں نے کچھ آبزرو کیا ہے, میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں, ہے تھوڑا کیریکٹر سٹرونگ ہے ان کا. ٹھیک ہے. اللہ کرے وہ کچھ حد تک قائم رہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کس قسم کا کیریکٹر سٹرونگ ہے, ٹھیک ہے, وہ پڑھائی میں اتنا زیادہ پڑھتے شرتے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کا دن بڑا اچھا گزرتا ہے. ان کے ہاں 17 سال کے بچے پر فوجی ٹریننگ فرض ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ فوجی ہیں. ٹھیک ہے. سب کو جنگ کرنا آتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اللہ کرے جب تک ہم سب ٹھیک نہیں ہوتے, ایران کے بارڈر پر ہم بھی ہیں جی. اس کے بعد کوئی سال 2 10 15 20 سال بعد پتہ جس نے بم بنائے ہیں وہ بم ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس نے بم ایکسپائر ہونے کے لیے نہیں بنائے, اس نے اس بموں کا کوئی نہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے کیا کرنے ہیں, کہیں داغنے ہیں. ٹھیک ہے بھائی جان. جو دوائی بنائی جاتی ہے وہ دوائی ایکسپائری سے پہلے ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے. تو جنہوں نے بم بنا لیے ہیں انہوں نے اس کی ایکسپائری سے پہلے کہیں نہ کہیں داغنے ہیں. انلیس اور انٹل آپ بنا لیں تو ہاں آپ پہ شاید نہ داغے. ٹھیک ہے. کسی اور جس سے نہیں بنائے وہ وہاں داغتا ہے. وہ عراق پہ ملا اس کو انہوں نے کہا داغ دو, افغانستان ملا انہوں نے کہا داغ دو, فلسطین ملا انہوں نے کہا داغ دو.
ایران نے اللہ کرے کچھ بنا لیا ہو, کہتا تو ہے ہم نے بنا لی ہے, ٹھیک ہے, اللہ کرے وہ نیوکلیر ان کے پاس بھی کوئی بن گیا ہو تو ہمارا وہ والا بارڈر تھوڑا سا بچت ہو سکتی ہے. بہرحال صرف ایک بم نہیں بنانا, بہت کچھ بنانا ہے. ہمارے پاس بم ہے نا, ہم نے کیا کیا, انہوں نے کہا اچھا اوکے تم سے لڑتے نہیں ہیں یار, تمہارے پاس فوج نہیں بھیجیں گے, تمہارے پاس اکنامک ہٹ مین بھیجیں گے. کیا بھیجیں گے؟ کس نے بک پڑھی ہے اکنامک ہٹ مین؟ ہاں جی, کبھی زندگی میں وقت ملے تو پڑھ لیجیے گا اکنامک ہٹ مین, ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ کو بتائے گا کہ جو کانکررز ہوتے ہیں, انہوں نے کسی کو کانکر کرنا ہونا تو انہوں نے یہ جو 200 سال گزرے ہیں اس میں انہوں نے جنگ کر کے صرف اپنے بارود کا ایکسپائری کا کام کیا ہے. باقی تو جنگیں انہوں نے اکانومی والی کی ہیں. ان قوموں کو اس نے اکانومی میں پھنسایا ہے. ہمیں اتنا برا اکانومی میں اس وقت پھنسایا ہوا ہے, اتنا بڑا پھنسایا ہوا ہے کہ پتر جی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو جب تک ہم اس میں سے نہیں نکلیں گے نا تب تک ہمارا کوئی حال بے حال ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ ہے جی میرے پاس تو آپ کو بتانے کے لیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں, ہمیں لگا ہوں یہ کام کر رہا ہوں, پڑھانے والا کام ہے, مجھے لگتا ہے نیک کام ہے, اچھا کام ہے, اس سے بھی زیادہ مجھے پڑھانا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر اللہ مجھے ہمت دے تو میں اس سے بھی زیادہ کام کروں گا, ٹھیک ہے. علم کے میدان میں کام کر رہا ہوں, آگے سائنس کا کام کر رہا ہوں, ٹیکنالوجی پہ آپ کو ابھار رہا ہوں کہ ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, آئی ٹی اسپیشلسٹ بنو, کچھ ایسی چیز ایجاد کرو کہ آپ کا ملک جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. ادھر انگریزوں کے بچوں نے, ان کو آسمان سے کچھ بھی چیزیں نہیں ٹپکی, ان کے بچوں نے پڑھائیاں کر کے علم حاصل کر کے خود کو اس مقام تک پہنچایا ہے, ایسی ایجادات کی ہیں کہ ان کا ملک کیا ہو گیا ہے, مضبوط ترین ہو گیا ہے. تو ہمارے پاس جب تک ایسی ایجادات نہیں آتی ہم کمزور ترین ہی رہیں گے, ٹھیک ہے جی. دس از واٹ یو کین ڈو یا دس از واٹ وی شیل ڈو, ٹھیک ہے جی. چلو جی, آئی تھنک کلاسیں سالیں ساری ختم ہو گئی ہیں, 10 منٹ ہم آگے چلے گئے ہیں. کل جناب 2 منٹ رکیے, آپ کا جو ری ٹیک کس کا ہے جی؟ ری ٹیک والوں کا کل فزکس, کیمسٹری, بایو کا MCQ کا موک ہے جناب صاحب, ٹھیک ہے جی. ٹائمنگ آ جائے گا آپ کو جی, کل آپ کا موک ہے جناب صاحب, 1 گھنٹے کا MCQ اس کا موک ہے جس کا ری ٹیک ہے جی, اور ساتھ جو بھی پریکٹیکل کا ٹائمنگ ہے وہ بھی آ جائے گا.